السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے اسم ظرف کے بارے میں۔ ہم نے پیچھے اسم فاعل اور اسم مفعول کے بارے میں پڑھا، انتہائی آسان۔ اسم فاعل کام کرنے والا، اسم مفعول جس پر کرنے والے کا کام واقع ہو۔ اور آج ہم انشاءاللہ اسم ظرف کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسم ظرف کیا ہے۔ بہت زیادہ قرآن پاک میں یہ استعمال ہوتا ہے، اس کی پہچان کا کیا طریقہ ہے، ترجمے سے کیسے پہچانتے ہیں، اس کے لفظی جو ہے وہ وزن کیا ہے، مادہ کیا ہے، ڈائی کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اسم ظرف ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو اس سے کسی کام کی جگہ یا وقت کا پتہ چلے تو اس کو اسم ظرف کہتے ہیں۔ عربی میں ایک ایسا لفظ کہ جس کے ترجمے میں کسی کام کی جگہ کا پتہ چلے کہ اس کا ترجمہ کیا، اچھا یہ کسی کام کی جگہ بتا رہا ہے، یا پھر وقت کا پتہ چلے تو اس کو اسم ظرف کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، ہم آگے وہ بھی دیکھیں گے۔ جیسے ملعبن، کھیلنے کی جگہ یا وقت، اگر کام کے وقت اور زمانے کو ظاہر کرے تو ظرف زمان، زمان آپ کو زمانہ یہاں سے وہ صاف پتہ چل رہا ہے، اور اگر جگہ کو ظاہر کرے تو ظرف مکان، جو کون و مکان، اس طرح کر کے مکان لفظ ہمیں عام پتہ ہے، زمان کا بھی پتہ ہے کہ زمانے کے لیے، اور مکان کا پتہ ہے کہ جگہ کے لیے۔ تو اس کی دو قسمیں یعنی کہ بن گئیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ آگے دیکھیں، ثلاثی مجرد سے اسم ظرف بنانے کا طریقہ۔ ثلاثی مجرد سے اسم ظرف بنانے کا ایک ہی وزن ہے اور وہ ہے مفعل یا مفعیل۔ یا تو اسم ظرف جو ہے ثلاثی مجرد یعنی 3 حرفی فعل، اس سے جو اسم ہے، اسم ظرف ہے، یا تو مفعل کے وزن پر آئے گا یا مفعل کے وزن پر آئے گا۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جی اس کے اوزان اور اس کو بنانے کا طریقہ۔ جیسے وزن ہے ہمارے پاس مفعل، عین کے فتح والا، تو اس سے مکتب، کتابوں کی جگہ، منظر دیکھنے کی جگہ، مشہد شہید ہونے کی یا گواہی کی جگہ یا وقت، اور مسکن رہنے کی جگہ یا رہنے کا وقت۔ مفعل عین کے کسرے کے ساتھ بھی بعض اوقات یہ ثلاثی مجرد سے اسم ظرف آ جاتا ہے۔ تو مسجد بڑا مشہور لفظ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ مسجد کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ۔ منزل پہنچنے کی جگہ، نازل ہونے کی جگہ، جہاں پر پہنچنا ہے۔ مشرق اشراق سورج کے نکلنے کی جگہ، مغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ تو 2 وزن آپ نے ثلاثی مجرد کے جو 6 باب ہیں ان سے 2 وزنوں پر 2 اوزان ہیں، مفعل اور مفعل۔ ان 2 اوزان کے اوپر قرآن پاک میں کوئی بھی لفظ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ ظرف والا ہوگا، ظرف زمان یا ظرف مکان والا۔ اب ہم چلتے ہیں فعل کی دوسری قسم، ثلاثی مزید فی۔ اس سے اسم ظرف بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ثلاثی مزید فی میں فعل مضارع کے پہلے صیغے سے اسم ظرف بنتا ہے، اور کیسے بنتا ہے؟ علامت مضارع، یعنی کہ 4 علامات مضارع ہیں فعل مضارع میں، تا یا الف نون، یا تا الف نون بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعلم، تعلم، اعلم، نعلم وغیرہ، کوئی بھی آپ فعل لگا سکتے ہیں۔ تو علامت مضارع کو ہٹایا جائے گا، یعنی کہ یا ہے تو یا کو ہٹا دیں گے، تا ہے تو تا کو ہٹا دیں گے، اور اگر الف ہے تو الف کو ہٹا دیں گے، نون ہے تو نون کو ہٹا دیں گے۔ اس کی جگہ پر ہم مضموم میم لگا دیں گے، ایسی میم جس کے اوپر پیش ہو۔ عین کلمے پر اگر زیر ہے تو زبر لگا دیں گے، اور لام کلمے پر 2 پیشیں لگا دیں گے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ثلاثی مزید فی سے جس طرح ہم نے اسم مفعول بنایا تھا بالکل سیم وہی طریقہ ہے۔ مادہ ہے ہمارے پاس دال، خا، لام، اور باب ہے ہمارے پاس افعال، تو اس سے ہم ادخل یدخلو، یدخلو ہمارے پاس جو ہے یہ فعل مضارع ہے، علامت مضارع اس میں یا ہے، اس کو ہٹا کر ہم نے میم لگایا، مدخل بن گیا۔ اور عین کلمہ خا ہے یہاں پر، تو خا کے نیچے زیر تھی یدخلو میں، تو ہم نے اس کو ہٹا کر زبر لگائی تو وہ مدخا بن گیا، اور لام کرنے پر 2 پیشیں لگا دیں، یدخلو سے مدخلن۔ اسی طرح مادہ ہے ہمارے پاس خا، را اور جیم، باب ہے ہمارے پاس افعال، یخرجو سے مخرجن۔ اب آئیے چلتے ہیں، جس طرح ہم نے اسم فاعل اور مفعول میں اسم فاعل اور فاعل میں فرق کیا،
اس میں مفعول اور مفعول میں ہم نے فرق کو دیکھا، اسی طرح اب ہم اس میں ظرف اور ظرف میں فرق دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ ظرف جو ہوتا ہے صرف جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اس میں ظرف جگہ یا وقت کے ساتھ کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم بھی دیتا ہے۔ مثال دیکھیں ذرا، فوق، تحت، عند، لیلاً۔ ظرف ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور یہ ظرف کی مثالیں ہیں۔ اس میں ظرف جو ہوتا ہے وہ ایک خاص سچے کی طرح ایک خاص ڈائی ہے اس کی، جس طرح میں نے آپ کو مثالیں دیں، ثلاثی مجرد سے مفعل یا مفعل، اور ثلاثی مزید فی سے میم کے اوپر جو ہے وہ پیش آئے گی۔ شروع میں میم مضموم لگائیں گے علامت مضارع کو ختم کر کے، سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے اس کو زبر دے دیں گے اور آخر پر دو پیشیں۔ مساجد جو یہ ہے یہ مسجدوں کی جمع ہے، تو یہ جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے ہے۔ مساجد مسجد کی جمع ہے، مساجد المسلمین مسلمانوں کی مسجدیں، حالت رفع ہے یہاں پر۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر ایک انسان نے، مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ کو، مشربہ پانی پینے کی جگہ، یہاں پر اس میں ظرف جو ہے حالت نصب میں ہے۔ ظرف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، جیسے فوق، تحت، عند، لیلاً، جبکہ اس میں ظرف جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں بھی آ سکتا ہے، جس طرح مساجد المسلمین، اور نصب میں بھی آ سکتا ہے جس طرح مشربہم، اور اسی طرح حالت جر میں بھی آ سکتا ہے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ تو یہ اس میں ظرف وہی سیم جو ہے آپ کہہ لیں کہ فرق جو اسم فاعل اور فاعل میں ہے، اسم مفعول اور مفعول میں ہے، وہی ان میں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگلا جو سبق ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے، اس میں ظرف، اس میں ہم قرآنی مثالیں پیش کریں گے اور تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے۔ وہ بڑا اہم سبق ہے کیونکہ اس میں ہم قرآن پاک کا ترجمہ کرنا اور یہ جو رول ہم نے اس پہلے حصے میں پڑھے ہیں ان کا امپلیمنٹ سکھاتے ہیں۔ تو آپ نے اگر یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو مبارک ہو، آپ اس ویڈیو کو بھی ساتھ لازمی دیکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔